کے لیے ایک عمل کر کے سرکار کی اس حدیث کے مطابق ان کے لیے ثواب کا ایک دروازہ پھر کھول دیا۔ حضرات محترم، میلاد مبارک کی یہ محفل مبارکہ جو ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے، میں کہا کرتا ہوں، میں ایک نام بھول کے، میرے محترم اس یونین کونسل کے چیئرمین جناب محمد قاسم صاحب، اور پھر آستانہ گل بہار شریف کے اور دربار نیریہ شریف کے خلیفہ جناب سائیں خلیفہ محمد شکیل صاحب بھی تشریف فرما۔ تو حضرات، ہمارے دین کا کمال عظمت اور وقار ہے۔ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ کم علمی کا شکار ہیں اور اپنے دین کے لیے وہ اس کی عزتوں میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ کمی کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے دین کی عظمت کی علامت ہے کہ یہ دین اتنا باکمال دین ہے کہ زمین کے اوپر رہو تو بھی رشتے جوڑ کے رکھتا ہے اور قبر میں چلے جاؤ تو بھی رشتے جوڑ کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس دین کی عظمت ہے کہ جب آپ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تب بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کرتے تب بھی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ کیا خیال ہے مختار تبسم صاحب کہ کتنا عظمت والا ہمارا دین ہے، کتنی عظیم عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بلکہ مجھے یوں کہہ لینے دو کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور میرے نبی کی سخاوت ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے ایک قانون دے رکھا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے رسول کو رب فرماتا ہے میں نے اتنا اختیار دے دیا ہے اور میں اتنا مختار بنا کے بھیج رہا ہوں، جو یہ دے وہ لے لیا کرو، جس سے روک لے اسے رک جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں اتنا عظیم دین عطا فرمایا۔ اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس نے عجب سوال رکھا، اور دیکھیے یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، وہ اور دنیا ہے، یہ اور دنیا ہے، اور الحمدللہ اب دیکھیں ان کے نصیب دیکھیں، ان کی والدہ کے ایصال ثواب کی تقریب بھی ہے، میلاد کی تقریب بھی ہے، معراج کا دن بھی ہے۔ یہ بخت بیدار ہوتے ہیں جب تو یوں بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں اس صحابی نے عرض کیا، اور کون آقا کریم؟ مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں بھی یہ جان لو، یہ سمجھ لو کہ وہ لباس بشر میں آئے ہیں لیکن رب کائنات کی قدرتوں کا مظہر بن کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی قدرتوں کا مظہر سورج کو بھی بنایا ہے، آسمان کو بھی بنایا ہے، پہاڑوں کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے، دریا کو بھی بنایا ہے، سمندر کو بھی بنایا ہے، اڑتے پرندوں کو بھی اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، اگتے ہوئے بیج کو بھی رب نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، چمکتے ستارے کو بھی اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، مگر تمام کو جزوی مظہر بنایا ہے، مظہر اکمل مصطفیٰ کی ذات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محترم، میں تھوڑا تھوڑا معراج کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے حدیث سن لیجئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں دیسی جی زبانی تو صحیح سمجھاؤں۔ اس آخیا آقا جی میرے ماں باپ تو سب پر قربان جان، ایک ویلا سی جدو میرے ماں باپ دنیا پر موجود سن، زندہ سن، تب میں انہوں نے خدمت کرنا ہونا سا۔ ہوں تُس دسو بھائی خدمت ہی کیا شامل ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ خدمت ہی انہوں نے سامنے بہترین کھانا رکھنا، پیاس لگا تا پانی پیش کرنا،
بھوک لگا تو روٹی اگے رکھنا، سردی لگا تو اوپر کمبل پانا، گرمی لگا تو پکھا چلائی دینا، لیٹنا دل کرے تو سرہانا رکھنا، چارپائی بنانا، جسم درد کرے تو دبانا، سر دکھنا ہوگا تو دوائی دینا، چاہ نہیں ضرورت ہوتا ہے وہ پیش کرنا، دودھ نہیں ضرورت ہوگا تو وہ پیش کرنا۔ میں تفصیل تاں بیان کرنا کہ اے حدیث ہے، اے عام گل نہیں، میرے نبی نے ہر لفظ جو پورا سمندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خدمت کرنا، پہلے یہ تو سوچو خدمت ہونی کیا ہی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ خدمت ایسا نہیں کہ بس سامنے بٹھائے تو تکنے رہو، خدمت یہ ہے کہ اب میں اس پوری خدمت کو سمیٹ کر ایک جملے میں عرض کر دوں کہ جو مخدوم ہے، خادم مخدوم کی خواہش کو پورا کرتا رہے، یہ خدمت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدرسے نے طلباء بیٹھے، علماء بیٹھے، میرے جملوں پر نظر رکھو، اور میں عموماً جب بھی گفتگو کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ تو ضعیف روایات ہوں گی نہ قصے کہانیاں ہوں گی، ایک ایک جملہ جب کہتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے میزان علم پر فقیر کے جملے کو تولتے ہو۔ سبحان اللہ۔ مخدوم کی خواہش کو خادم پورا کرے، اسے خدمت کہتے ہیں۔ مخدوم کی بھوک لگی ہوگا تو تم اس کی زورا پانی پلاؤ، اس کی پیاس لگی ہوگا تو تم اس کے روسٹ رکھی چھوڑو، اس نے پہلے ہی سینہ جلنا ہوگا تو تم جناب تلی یا چیزاں رکھو۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدمت کسے کہتے ہیں؟ مخدوم کی جو چاہت ہو خادم اسے پورا کرے، اسے خدمت کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی جو وہ چاہتے تھے وہ پورا کرتا تھا، آج وہ قبر میں ہیں، وہ کچھ چاہتے ہوں گے، کیا آج بھی میں کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ خدمت کا مفہوم سمجھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ خدمت کا مفہوم سمجھے، یہ حدیث کوئی معمولی بات نہیں ہے، خدمت کا مفہوم سمجھ آیا کہ آج انہوں نے اگر قبرش کوئی چاہت ہو ہے تو میں کس طرح پوری کران، اور قبرش کیا چاہت ہے؟ اسے چاہتا چاہیے نہیں، کمبل تا چاہینا نہیں، روٹی تا چاہینا نہیں، اسے تا چاہینا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ملا ہے کہ گرم ہوا بند ہو تو جنت یہ مٹھیا ہوا آور، کیا خدمت ہے قبر کی؟ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ جنت قبر کی خدمت ہے کہ اگر وہاں بچو آ رہا ہے تو اس کا راستہ بند ہو، سانپ آ رہا ہے تو اس کا راستہ بند ہو، کانٹے ہیں تو پھولوں میں بدل جائیں، تپتی ہوا ہے تو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں بدل جائے۔ تو یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر گئے، کیا اب بھی میں خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتا، تو اب بھی خدمت کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہن بھی خدمت کری سکنا ہے۔ ہن اے سعادت جے کوئی علم والا اٹھی دے نہ ہوا ہے، آخر جی کیسے ایسالے ثواب کرنے ہو، کیاں کرنے ہو، اس نے کیا جواز ہے؟ او سادیا بندیا، تو اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کری سکنا تو جڑے کرنے نو نہ کی کیوں روکنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس آخیا یا رسول اللہ میں ان خدمت کرنا چاہنا تھا، ان میں کیا کرا؟ کیا میں خدمت کری سکنا؟ آپ نے فرمایا تو ان بھی خدمت کری سکنا ہے، جے تو چاہنا میں نا تیرے ماں باپ کی آرام پہنچ جائے تو اپنی نمازاں نال انہاں واسطے بھی نمازاں پڑھیا کر، سبحان اللہ۔ اپنے روزیاں نال انہاں واسطے بھی رکھیا کر، ابو جدو صدقہ دینا ہے تو انہوں نے طرف بھی دیتا کر، ابو جدو حج کری سکے تو طاقت ہے تو انہوں نے طرف بھی کریا کر۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ فرض نمازیں اپنے لیے پڑھو، نوافل ان کے لیے پڑھو، فرض روزے اپنے لیے رکھو، نفلی روزے ان کے لیے رکھو، زکوٰۃ اپنی طرف سے دو، صدقہ ان کی طرف سے دو، فرض حج اپنی طرف سے کرو، نفلی ان کی طرف سے کرو، تو ان کو آرام پہنچتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو دعا ہوگی، آج جو ہاتھ اٹھیں گے، آج جو اہل ایمان نے جو نبی کا ذکر سنا، ترنم میں سنا، نظم میں سنا، نعت میں سنا، تلاوت میں سنا، یہ جو ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ ہوا، اس کا جب آپ ثواب بخشیں گے تو ان کی قبر میں نور کی کشتی میں رکھ کے انڈیل دیا جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان والدین۔ یہ ہے صرف ایسالے ثواب نہیں گا، انہیں گھور سنی گنو، اس تو بعد پھر میں عالم برزخ اور عالم دنیا نہیں گل کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو قبروں کو گزرنے پہ سن،
آپ رکے, سواری بھی جمپ لگایا, آپ رکے, آپ فرمایا کہ اے جڑے دو قبران نالن نا انہاں کی سزا ہونی پئی, انہاں کی سزا ہونی پئی. منہ مٹی نے ہیت سے میرے نبی تک کی کندہ کی نظر کیا ہو رہا ہے. ایک علم یہ نظر ہے, یہ میرے نبی کی نظر ہے, علم نہیں. یہ بھی سنے, یہ بھی باریک نکتہ ہے ساجد صاحب, توجہ طلب بات ہے. اور حدیث جو ہے نا اس میں بڑی سمندر رکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میرے نبی کی نظر ہے, علم نہیں. اور میں سارے چہرے تکنا پہ یہ میری نظر ہے, لیکن سارے کی جاننا نا میرا علم نہیں, کمزوری ہے. سمجھو کہ نہیں. اے محترم صادق صاحب, انہوں نے میں چہرہ بھی جاننا تھا, نام بھی جاننا. چہرہ جاننا میری نظر ہے, نہ جاننا علم ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنی آسان گلاں نہیں جڑے لوگ نبی نے علم, انہاں کو صرف اتنا پوچھو کہ نظر کیا ہوتی ہے, علم کیا ہوتا ہے. نبی کے علم کی تو بات ہی بعد میں آئے گی, تو پہلے علم کی تعریف تو بتا, ہوتا کیا ہے. علم ہوتا کیا ہے؟ یہ جو میرے نبی نے دیکھا نہیں کہ انہیں سزا ہو رہی ہے, یہ میرے نبی کا علم نہیں تھا, یہ نظر تھی جو مٹی کو چیر کے اندر چلی گئی. نہیں سمجھ آئی؟ جو مٹی کو چیر کر اندر چلی گئی, یہ تھی نظر کے سزا ہو رہی ہے. علم یہ تھا کہ کیوں ہو رہی ہے. مثلا اب 100 گز نے فاصلے اوپر ایک استاد شاگرد کی کان بھی پکڑائے تو سوٹیاں بھی مارنا, تو میں تکی کندہ نہ جی کہ اس کی سزا ہو رہی ہے. اور میری نظر ہے نا, میں تکی کندہ سزا ہو رہی, میری نظر ہے. میرے اندر تجسس پیسا ہو سی, یار اس کیا کیتا ہو سی, کو لیا ہو سی, اسے نہیں کتاب پڑھی, کل خیر آخر سا, یا اس کی سبق نہیں آیا. یار مارنے تے پہ, تکیاں مارنے پہ. ان میں جب تک کول جائے تو پوچھا نا, میں پتہ تا نہیں نہ لگن لگا, پر میرے نبی تکے اگیے تو اٹھ ہی دسیا کہ سزا بھی ہونی پئی تو زندگی بھی ہے گناہ کرنے پہ. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ زندگی میں یہ جرم کر رہے تھے کہ ایک چغلی اور غیبت کرتا تھا. اچھا اتن چھڑے سے سبق بھی ہے, انہیں پتہ کیا سزا ہونی سی. اصل نزدیک کیا گناہ آیا, کوئی زنا کری جائے, تو بڑا زانی آدمی ہے. شرابی تو بڑا شرابی آدمی ہے. چوری کری جائے, دفع کرے تو چور آدمی ہے. تو آپو جڑے لگے ہونے ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں. ایک چغلی کرنا, غیبت کرنا. پھر ایک چیز نہ ہور دساں, طہارت نہ بہت خیال رکھیا کرو. بسا طہارت نہ خیال نہ رکھنے, اپنے برتن, واش روم, کچن, بسترے, ہر چیز نہیں طہارت نہ خیال رکھیا کرو. دوے کی سزا کیا ہونی سی ہے کی تو چغلی نہیں وجہ تو سی نا, غیبت چغلی کرنا سی. تو دوے کی اس واسطہ کہ پیشاب نے قطعے تو نہ لباس کی بچانا سی تو نہ جسم بچانا سی. اس گل اوپر اس کی سزا ہو رہی ہے. انہاں چیزاں نہ خیال رکھیا کرو. تو سرکار نے وجہ بھی بتائی. اچھا سنو, پہلے تھی سرکار کی نظر, پھر تھا سرکار کا علم. ہن میرے نبی نے اختیار بھی تکے ہے. نہیں گل سمجھ آئی؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک دفعہ محبت نہ لاکھی چھوڑو, ہم سبحان اللہ, پیار نہ لاکھی چھوڑو, سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنی دفعہ سبحان اللہ ہوئی. یہ سبحان اللہ جڑا ہے نا, میرے نبی فرمایا کہ میرے نبی نے کڑیاں گلاں کر سکتا. میرا سونا نبی فرمائی گیا کہ میں سے دو ایک جملے دے ہی جانا, اسے نہیں زبان اوپر ہولے ہو سر پر یاد رکھے, میزان عدل اوپر بڑے پارے ہو سر. میزان عدل اوپر بڑے پارے ہو سر. اس کی مثال اس طرح ہے نا کہ گدے اوپر روح لدے ہوئے نا تو بڑے آرام نہ ٹورنا. ایک مالک سی نا, تو وہ کھوتے اوپر لونٹ ہونا سی. ایک دفعہ جس کوئی نواں ٹھیکا اس کی لپا نا, تو انہوں دکاندار آخر جی اتنے پار لون پہنچانا, رستے نمک پہنچانا. تو رستے چ ایک ندی سی, وہ کھوتا پہلے اور پاسے کھڑنا رہا نا, تو اس پاسے نواں کم سا نواں رستہ سا, تو رستے سی ندی کس, وہ تو لنگیا نا لون سیجیا نا, تو کوئی تھوڑا گلی تے روڑیا تو پار ہویا, تو کھوتے نا پار ہولا ہوئی گیا.
تو وہ روز لنگے نہ کھوتا تھا تھوڑا اتھا نیمہ ہوئی جائے ٹھیک ہے نا روز اتھے لوگ آنے جی کھوتا سیانہ جانور نہیں کھوتے جا سیانہ بھی کوئی نہیں وہ اتھا روز نیمہ ہوئی جائے تو روز پار ہولا ہوئی جائے اس طرح یہ کم پوڑی گندہ مالک ایک دن سوچیا ایک گدہ کوئی مستی کرنا تو اس نے علاج کرنا چاہیے نا اس اگلے طرح اس پر روم لے دیا نہیں کوئی گل سمجھ تو کیا نا نتیجے نے بیٹھا نا تیلے اٹھے تو روم دگنا پارا ہوئی گیا ٹھیک ہے نا دگنا پارا ہوئی گیا تو اس واسطے اس کا ٹورنا ہو روخا ہوئی گیا میرے احباب یہ ہمارے اعمال روئی کی طرح ہیں سبحان اللہ نور کا وہ پانی ہے جو اس کا وزن بڑھا دیتا ہے سبحان اللہ جو نیکیوں کا وزن دگنا کر دیتا ہے اس لیے سرکار نے فرمایا کہ زبان پر ہلکا ہے میزان عدل پر بھاری ہے اپنی عادت بنایا کرو سبحان اللہ آپ نے اپنی عادت بنوایا کرو سبحان اللہ اس طرح کیا ہونا اللہ زبان عادی ہوئی جانی اسے میں خوبصورت گل سنا ایک مالک رکھا طوطا اس طوطے کی کلمہ رٹوایا اور اس کی وہ سٹیاں مارا کرے نا تو طوطا کو کلمہ پڑھا ہے اس کی اسے لائے اس طرح سے کہ اس کی سٹی ماری نے طوطے کی آخر پڑھ کلمہ پھر سٹی مارا پھر طوطے کی آخر پہلے اس کی سکھایا پھر طوطے کی آدھی کری چھوڑیا ان تک کوئی ہے وہ درویش صوفی درویش بندہ سی وہ سٹی مارے نا تو طوطا کو کلمہ پڑھا ہے اس نے پنگ پٹا ہے نا تو طوطا کو کلمہ پڑھا ہے ایک دن آئی بلی تو اس پوڑی کی اندر گلے چوں تو طوطا ٹین ٹین کرن لگا تو بلی طوطا ماری دے لگی گئی وہ مالک بیٹھے رونا پیا داڑا ماری ماری روائے پڑوس والے آئے بھائی کیا رونا ہے یار طوطا بلی طوطا کھائیو تو سمجھی گئی انہاں خیر کتنا سادہ بننا ہے یار طوطے اور لبی جانے اس طوطے پیچھے تو اتنا ٹائم آئی ماری تو رونا ہے جس طرح بچہ ماں پیچھے رونا ہے کوئی تھوڑی ماں پیو تھوڑا ہی سی تو اس طرح ماں پیچھے نہیں کہتا کوئی رویا جس طرح تو طوطے اس طرح رونا ان گل سنیے اس آخر میں طوطے پیچھے تو نہ رونا میں طوطے اس طرح نہ رونا میں اپنے نصیبہ نے ڈر نہ رونا اس کی میں کلمہ سکھایا سی تو سٹی مارنا سکتا اس کی میں یہ سکھایا سی کہ تارے پر مصیبت آئی تو کلمہ پڑھیا تو میں کلمہ سکھایا تھا سی کہ اوخے ویلے کلمہ پڑھ سی تو یہ پڑھنا رہا لیکن مرنے ویلے اس کی کلمہ پھلی گیا ان میں رونا تا آیا قدرے مرنے ویلے میں کی کلمہ نہ پھلی جائے سبحان اللہ گل سمجھ آئی کہ فقیران درویشہ نے بھی الگ رنگ بنائے اس سے واسطہ آگنے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر رسط سالتات بے ریا جتے سارے علم ختم ہونے نا وہ تو فقیر نہیں فقیری شروع ہونی ہے سبحان اللہ اس آخر طوطا قدرے طوطا جس طرح پھلی گیا کل میں مرنے والا کلمہ پھلی گیا تھا مارا کیا بنسی اس واسطے میرے دوستو اس زبان پر سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس کی عادت بناؤ کہ قدرے نظانہ وقت آئے تھا ہلے ہوا تو اس لئے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عادت بناؤ اپنی اس کی تو اس واسطے حضرات محترم میں کیا گل کرنا سا ہون آگے اختیار مصطفیٰ تکو نظر مصطفیٰ علم مصطفیٰ اب اختیار مصطفیٰ سرکار نے ایک ٹہنی منگائی سبحان اللہ ایک ٹہنی منگائی اس نے دو ٹکڑے کی تھے ایک قبر اوپر بھی رکھیا تو دوئی قبر اوپر بھی رکھیا تو فرمایا اے سبز پتے رب نہ ذکر کرنے اے سبز پتے رب نہ ذکر کرنے جب تک کہ ہرے رہسن نہ کہ اللہ نہ ذکر کرنے رہسن جب تک کہ اللہ نہ ذکر کرنے رہسن انہوں نے عذاب ٹلیا رہسن جے ٹالی نے پتے ذکر کرن تو عذاب ہٹے جے رب نہ بندہ ذکر کرے تو قبر اوپر کیوں عذاب نہ ہٹے سبحان اللہ یعنی تو ادنا مخلوق ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے پھر انسانوں میں مومن کے لیے رب نے کروایا تم خیر تم تو سب سے بہتر ہو سبحان اللہ تم تو سب سے بہتر ہو یہ عالم برزخ کے ساتھ کنیکشن دیکھو ایک تعلق دیکھو آؤ میں تجھے ایک سونی گل سنا معراج نہیں رات ہے باقی گلنا تھا اور تھا میرے نبی نے موجے معراج نہیں رات نے تو الگ کرنا تو اس میں صرف ایک گل سنو سرکار مکے تو گئے اقصا سرکار مکے تو اقصا گئے جب اقصا گئے تو وہاں دو نفل پڑھنے تھے 2 رکعت نماز پڑھنی تھی مقتدی کٹھے ہیں دھیان ماری طرف رکھے توجہ نال سبحان اللہ اے ان بڑی پتہ نہیں گل سنان لگا تو توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا
نویں آنے والے بہنے جاؤ بسم اللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ برکتاں عطا فرمائے ہن پڑھو ایک دفعہ درود شریف میں اگلی گل کرا سلام سابق یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ مسجد اقصی تشریف لے گئے ہن صرف ایک گل تساں سنے ہے نا مشہور 2 رکعت پڑھے گئے نا اتنے پڑھائے کس سرکار پڑھائے نا آقا کریم علیہ السلام تے پیچھے پڑھنے والے حضرت آدم تو لے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تک یحییٰ و زکریا تک سارے اسے پیچھے کھلتے ہیں میں صرف ایک سادی جی گل کرنا لگا وہ کہتے ہیں جی عالم برزخ ہے یہ عالم دنیا ہے اس کا اس سے کیا رابطہ اس کا اس سے کیا رابطہ میرے نبی کی شان دیکھو مجھے اتنا بتاؤ امام تو مکے سے آیا ہے یہ مقتدی کہاں سے آئے ہیں نہیں سمجھ آئی گل امام تو مکے سے آیا نا یہ مقتدی کہاں سے آئے کوئی شام سے اٹھ کے آ رہا ہے کوئی فلسطین سے اٹھ کے آ رہا ہے کوئی دمشق کے سے آ رہا ہے کوئی مصر سے اٹھ کے آ رہا ہے کوئی مکے سے اٹھ کے جا رہا ہے سارے قبرانچ اٹھ کے آئے میرا نبی مکے سے گیا میرا نبی عالم دنیا میں ہے وہ عالم برزخ میں ہے تو رب نے اکٹھے کر کے کہا لو اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان معراج مصطفیٰ لو اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین یہ ہوتا ہے رحمت للعالمین اچھا باقی تو اور پھر اگلی بات سنو صرف عالم برزخ و عالم دنیا کو نہیں اکٹھا کیا مجھے سچ بتاؤ یونس و عیسیٰ کہاں سے آئے وہ آسمانوں سے چل کر آئے تو پھر مجھے کہہ لینے دو عالم ملکوت کو بھی عالم برزخ کو بھی عالم دنیا کو بھی یکجا کر کے نبی کو امامت دے کے رب نے بتا دیا کہ اول مقام میرا ہے پھر مقام مصطفیٰ کا ہے تینوں جہان کٹھے کر کے امامت مصطفیٰ کو دے کے کہا یہ ہوتا ہے رحمت للعالمین یہ ہوتا ہے عالمین کا نبی یہ ہوتا ہے آسمان والوں کا نبی یہ ہے زمین والوں کا نبی یہ ہے شرق والوں کا نبی یہ ہے غرب والوں کا نبی وہ نبی ماں کی عظمت و شان بیان فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی میں نماز میں ہوتا اور وہ کہتی یا محمد تو میں نماز توڑ کے آ کے ماں کا پہلے حکم پوری کرتا پھر میں نماز ادا کرتا ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ میں منت مننی سی کہ کعبے نی چوکٹ چمساں انہوں دسو نا مارے اس تو حکم کیا ہے انہوں مارے اس تو حکم کیا ہے اب نے فرمایا حلق امک اور تیری ماں ہے انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ماں ہے انہوں سنو کعبے نہیں چوکٹ تکے نے فوٹو تکے ہو سنے تے جڑے عمرے اس تک گئے اس بھی تکیا ہو سی اتھے ہاتھ لائی تے لوگ دیر تک منگنے رہنے منگنے نہ اٹھے اور وار بھی نہیں دینے کچھ کی اتھے وہ دہلیز پکڑ کے کیونکہ وہ رب نہ دار رہے اور رب نہ دار رہے رب نہیں چوکھٹ ہے اتھے ہاتھ رکھی تھا منگنے سوال کرنے اس اتنی شان ہے تو میرے نبی فرمایا انہاں آخیا کہ میں اس کی چمنی نیت کی تھی سی یا رسول اللہ ان میں کیا کرا آپ نے فرمایا تیری ماں ہے آپ نے فرمایا اس عرض کی تھی انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہے آپ نے فرمایا جا ماں نے قدم چمی کن سمجھ کعبے دی چوکھٹ چمی چھوڑی ہے ان سے اندازہ کرو کہ ماں شان اور ماں عظمت کتنی ہے یہ ایک گل اگر سمجھی جاؤ تو انہوں اور سنانی کیا ضرورت ہے جڑا نہیں سمجھنا ایک تو بھی نہیں سمجھنا ہزارہ تو بھی نہیں سمجھنا تو جڑا سمجھی جائے اسے اتنی گل کافی ہے کہ ماں نے پیر کعبے نہیں چوکھٹ اور پھر سرکار فرمایا کہ ماں نے قدمہ نے تلے جنت ہے اکثر گیلا کیتا جانا جی کہ ماں نے اتنی شان بیان ہونی تب والد نے کیا نہیں ہونی تو سنو آقا کریم فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے تو دروازہ کھل سی تو اندر جا سو نا تو سرکار فرمایا اے والد جڑا ہے نا جنت نا دروازہ ہے
मां ने कदम हेठ अगर जन्नत है ना तो प्यो दरवाजा है। आपने फरमाया ए हुन तुसानी मर्जी राजी करी ते दरवाजा संभाली किन्नो ते नाराज करी ते दरवाजा बंद करी किन्नो। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मां बाप की कदर करो, जिन्हां ने हैं वो कदर करो, जिन्हां ने टुरी गए ते कब्रों पर जाए ते कदे कदे जाए पढ़िया करो, सुभान अल्लाह। महफिल करी ते इसाले सवाब करया करो, सदका भी दिया करो, रस्ते भी बनाया करो, पानी भी सदका है, रास्ता भी सदका है, मस्जिद में कुछ देना भी सदका है, किसी यतीम गरीब की मदद करना भी सदका है। महफिल मुनक्कद करके दुआ ना इहतमाम करके महफिल मुनक्कद करके इहतमाम दुआ करना, ये तो इहतमाम दुआ एक हदीस नहीं पूरा एक जुज़ है। तो अल्लाह ताला सारी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला असां की नेक रस्ते पर टुरन दी तौफीक अता फरमाए। तुसां खुश नसीब लोग हो, तुसां ये निस्बतां सोहणियां। और एक बात याद रखो, निस्बत जो है ना इसका क़यामत के दिन पता चलेगा। निस्बत का क़यामत के दिन पता चलेगा। वकल्बुन बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, कितने कुत्ते न जमीन पर ही कुत्ते ना तो किसी की गाल करनी हुआ तो लोग कहने कुत्ता, लेकिन एक ऐसा भी है कि उसकी याद करो ना और कुरान की नीयत रखी तो आयत समझी तो न पढ़ो ना तो कल्बुन काफ कश्मीरी लाम बे बा जिस तरह किरत ने अंदाज, ठीक है ना, बलना कल्ब ये नीयत रखी असाबे काफ ना कुत्ता तो कुरान की तलावत ही पढ़ो ना तो 3 नेकियां लभनियां। सुभान अल्लाह। 3 नेकियां लभनियां है, वो भी कुत्ता ही है। अब उस कुत्ते ने ना कान वध सी, ना उसने सींग सन, ना उसका कोई करतब सी, ना उसका कोई और कुछ सी। हाँ एक करतब सी कि असाबे साफ ना असाबे काफ ना लगा तो रब क़यामत तक उसका जिक्र कुरान ही रखी जोड़िया। सुभान अल्लाह। तो जो कुत्ता नेका ना लगा है उसने हाल बना है। तो नबी पाक ने उम्मती अगर किसी वली ने दामन पकड़ी कि न तो उस पर कितनी रहमत नाज़िल होनी हो। बस उन दुआ करिए अल्लाह 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 Allah